بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ففروا إلى الله وقال تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وقال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها صدق اللہ العظیم۔ کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت، کوئی ایسا اہل دل ہو کہ فسانہ محبت، کہ وہ مجھے سنا کر روئے میں اسے سنا کر روؤں۔ انسانی زندگی کا ایک مقصد ہے، مقصد یہ ہے جیسے اللہ چاہتے ہیں ویسی زندگی گزارنا، لیکن آج کا انسان اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول چکا ہے۔ آج کے انسان نے پوری دنیا کو یاد رکھا، دنیا کی ایک ایک چیز کو یاد رکھا، لیکن اس دنیا کے پیدا کرنے والے کو بھلا دیا۔ حالانکہ جسے اللہ مل گئے اسے پوری دنیا خود بخود مل جاتی ہے، اور جسے اللہ نہ ملا وہ اس دنیا کا سب سے بڑا مالدار رہ کر بھی اس دنیا کا سب سے بڑا فقیر اور محتاج ہے۔ اسی لیے ایک بزرگ فرماتے تھے، اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں، اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں، اس لیے کہ جسے آپ مل گئے اسے سب کچھ مل گیا، اور جسے آپ نہ ملے اس کے پاس سب کچھ ہو کر بھی اس کے پاس کچھ نہیں۔ اسی لیے اللہ میں آپ سے آپ کو چاہتا ہوں۔ دوستو، یہی جذبہ ہم اپنے اندر پیدا کریں۔ آج ہم اپنی زندگی کے اصل مقصد کو بھول گئے، ہم نے اپنے اللہ کو بھلا دیا، اپنے رسول کو بھلا دیا،
ایمان کے بہت سارے حقوق ہیں۔ اللہ کو ماننا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا، صحابہ کو ماننا، ان کے متبعین کو ماننا، جس طرح ایمان ہے اسی طرح ایمان کا حق یہ ہے کہ اللہ کے احکامات پر، اللہ کی بتائی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزارا جائے۔ اگر کوئی بچہ اسکول میں ایڈمیشن لے لے اور ایڈمیشن لینے کے بعد اسکول نہ جائے، محض ایڈمیشن کی بنیاد پر اس بچے کو اسکول کا اسٹوڈنٹ نہیں کہتے، بلکہ جو پابندی کے ساتھ اسکول جاتا ہے، پڑھتا ہے، گرچہ پڑھائی میں کمزور ہو، ایگزام میں فیل بھی کیوں نہ ہوتا ہو، لیکن وہ بچہ اسکول کا اسٹوڈنٹ ضرور مانا جاتا ہے۔ اسی طرح میرے دوستو، ہمیں چاہیے، ہم نے جس طرح ایمان لا کر اسلام میں ایڈمیشن لیا، اب ہمیں چاہیے کہ اسلامی زندگی ہم گزاریں۔ آج مسلمان بہت ہیں، ہمارے ہندوستان میں تقریباً 35 سے 40 کروڑ مسلمان، لیکن اسلامی زندگی سے دیکھا جائے تو بہت ہی دور مسلمان ہیں۔ ہماری زندگی قرآن کے مطابق نہیں، ہمارا رہنا سہنا قرآن کے مطابق نہیں، ہماری نمازیں جیسی ہونی چاہیے اب تک ہم نے اپنی نمازوں پر بھی محنت نہیں کی۔ ہمارا آپس کا رہن سہن، ہمارے دل میں اللہ کی محبت کتنی ہو، ہمارے دل میں اللہ کا خوف کتنا ہو، آج ہمیں اس کا علم بھی نہیں ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی، اللہ کا خوف ہوتا، نبی علیہ السلام کی محبت ہوتی، رب کعبہ کی قسم ہماری زندگی گناہوں سے بہت دور رہتی۔ آج ہماری نمازوں کا کیا حال ہے ہم سب جانتے ہیں۔ آج ہم قرآن کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور موبائل کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کتنا ٹائم دیتے ہیں اور موبائل کو کتنا ٹائم دیتے ہیں، علماء کی صحبت میں کتنا ٹائم دیتے ہیں، اپنے دوستوں میں فضول باتوں کے لیے کتنا ٹائم دیتے ہیں، ہم میں سے ہر کوئی جانتا ہے۔ اچھا یہ بتائیں دوستو، جو اپنے امی ابا کو بھول جائے اور باہر کے دوستوں کو اپنا سب کچھ سمجھ لے، ایسا انسان وفادار مانا جاتا ہے؟ نہیں مانا جاتا۔ تو کیا بندہ جو اپنے رب کا ہر چیز استعمال کرے اور اسی رب کو بھول کر اپنے نفسانی خواہشات کی اتباع میں لگا رہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے، اپنے رب کی غلامی چھوڑ کر اپنے نفس کی غلامی کرے، دوستو بتائیں ایسا بندہ وفادار بندہ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا۔ ایک بزرگ فرماتے تھے، اگر اس زمانے میں کوئی صحابی آ جائے جنہوں نے نبی علیہ السلام کی صحبت پائی، اعمال اور تقوی کے اعتبار سے وہ جس بلند مقام پر فائز تھے،
ایک بزرگ فرماتے تھے اگر اس زمانے میں کوئی صحابی آ جائے اور ہماری زندگیوں کو دیکھیں، ان کا دل اس بات کی گواہی دے گا کہ آج کا مسلمان انسان ہے کہ نہیں، آج کا مسلمان انسان ہے کہ نہیں۔ کیا صرف کھانا پینا انسانیت ہے؟ اپنے رب کو بھول کر زندگی گزارنا کوئی انسانیت ہے؟ انسان تو وہ تھے جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ کر کے دکھایا۔ ہمارے بڑوں کے واقعات، ہمارے بڑوں کی قربانیاں، ہمارے اسلاف کی قربانیاں پڑھ کر سن کر آج ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی کہانیاں ہو ہمارے لیے۔ جیسے اسکول میں ٹیچرز پڑھاتے ہیں بچوں کو، ایک جنگل تھا، شیر تھا، اس نے ایسا کیا، اس نے ویسا کیا، تو بچے کو لگتا ہے کوئی ڈرامہ ہے، کوئی افسانہ ہے جو سنایا جا رہا ہے۔ کوئی اس واقعے کا مطلب نہیں، کوئی اس کہانی اور سٹوری کا مطلب نہیں۔ آج ہمیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے ہمارے نفس اتنے موٹے ہو چکے، ہمارے دل اتنے مر چکے، اپنے بڑوں کے واقعات کو پڑھ کر سن کر آج ہمیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ جو عبرت حاصل کرنا چاہیے تھا وہ چھوڑ کر ان واقعات کو نمونہ بنانے کے بجائے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے چھوڑ دیتے ہیں۔ ہمارے قریبی زمانے میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کے بیٹے حضرت مولانا شاہ حکیم مظہر صاحب، انہوں نے ایک دفعہ اپنی والدہ کو کسی کام کی بنیاد پر گھر سے باہر لے کر گئے۔ جب کام پورا ہوا واپس آئے، گھر چونکہ خانقاہ کے بازو میں تھا ایک دو گھر چھوڑ کر، تو انہوں نے اپنی امی سے کہا امی آپ گھر چلی جائیں، میں ذرا خانقاہ جا کر آتا ہوں۔ اور انہوں نے اپنی امی سے یہ بات کہی کہ آپ گھر چلی جائیں، میں خانقاہ جاتا ہوں۔ اپنی امی کو چھوڑ دیا اور خانقاہ چلے گئے، اپنے کام میں مصروف رہے۔ تقریباً آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا، کہنے لگا حضرت آپ کی امی نا ابھی تک باہر کھڑی ہیں۔ حضرت فرماتے میں حیران ہوا، میں دوڑتا ہوا اپنی امی کے پاس گیا تو دیکھا حقیقت میں میری امی باہر کھڑی تھی۔ میں نے اپنی امی سے پوچھا امی آپ گھر نہیں گئی اب تک؟ آدھا گھنٹہ گزر گیا یہی کھڑی ہیں۔ اللہ اکبر، کہنے لگی بیٹا میں نے اپنی زندگی ایسی گزاری، میں نے اپنی نگاہوں کو اتنا جھکائے رکھا، میری زندگی گزر گئی، مجھے یہ نہیں پتا میرا گھر باہر سے دکھتا کیسے ہے، مجھے یہ نہیں پتا میرا گھر باہر سے دکھتا کیسے ہے، میں کس گھر کے اندر جاؤں۔ میرے دوستوں، گزارنے والی خواتین نے ایسی زندگی گزاری، اور آج ہم سڑکوں پر بد نظری، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا نوجوان، کیا مرد، کیا خواص، کیا عوام، بد نظری کا مرض بڑھتا جا رہا ہے۔ سڑکوں پر تو سڑکوں پر، موبائل پر بھی بد نظری کرنا آسان۔ میرے دوستوں بتائیں کیا یہ زندگی ہے کہ جس زندگی کو ہم اپنے اللہ کے سامنے، اپنے رب کے سامنے پیش کر سکیں کہ اللہ میں نے اپنی زندگی ایسی گزاری، مجھے جنت دے دے۔
آج ہم یہاں اتنے سارے بیٹے ہیں، بتائیں کوئی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں نے زندگی ایسے گزاری کہ میں اپنے اللہ سے کہہ سکوں مرنے کے بعد اللہ میری زندگی نیکی تقوی پر گزری ہے، میرے لیے جنت کا فیصلہ کر دے؟ اللہ جنت کا فیصلہ کرے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ اللہ اگر اپنے عدل پر آ جائے، فرشتے تو دور کی بات انبیاء بھی کانپنے لگ جائے۔ اور آج ہم اپنے رب کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں۔ موبائل اگر ہمارا سائلنٹ پہ ہو، پھر بھی ہمارا کان موبائل کی طرف، کسی کا فون نہ آ جائے، سائلنٹ ہو تو بھی اتنا ہمارا مزاج بن گیا کہ ہلکا سا موبائل وائبریٹ ہو جائے فوراً ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اور مسجد کے مائک سے 5 مرتبہ اذان کی آوازیں سن کر ہمارا دل مسجد کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ کیا یہ زندہ قوم کی نشانی ہے؟ اور پھر ہم آپس میں مذاکرے کہ وہ پارٹی آئی، اس نے ایسا کیا، مائک پر پابندی لگا دی، لاؤڈ اسپیکر پر پابندی لگا دی۔ ارے انہوں نے بعد میں ظلم کیا ہے، ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کر کے ہم نے پہلا ظلم اپنے آپ پر خود کیا۔ وما اصابکم من مصیبت، اللہ فرماتے جو مصیبت آتی ہے یہ مصیبت دوسروں کی طرف سے نہیں، بما کسبت ایدیکم، یہ مصیبتیں آنے کی وجہ تیرے اپنے گناہ ہیں۔ معرف القرآن میں ہے جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت حسن فرماتے ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر چلتے 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 پیر کو ٹھوکر لگ جائے سمجھ لینا چاہیے کہ کسی گناہ کی وجہ سے ٹھوکر لگی۔ اللہ کے نبی نے کیا مزاج بنایا تھا، پیر میں ٹھوکر لگ رہی ہے، دماغ میں یہ بات نہیں آتا کہ پیر سلپ ہو گیا، پتھر تھا، زمین پر کیچڑ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اپنے صحابہ کا مزاج بنا رہے ہیں، مصیبت آ رہی ہے اور مصیبتوں میں ہلکی مصیبت پیر پھسل جائے سمجھ لو کہ تمہاری کسی گناہ کی وجہ سے تمہارا پیر پھسلا ہے۔ قربانی کے دن ابھی ابھی گزرے، سب نے قربانیاں کی، لیکن ہم نے اس قربانی کے اصل مقصد کو بھلا دیا۔ ہر مسجد میں واقعہ بیان کیا گیا، حضرت ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا۔ دمبا تو سب کو یاد رکھا، بکرا تو سب کو یاد رکھا، لیکن وہ گفتگو یاد نہیں رہی جو باپ بیٹے کے درمیان ہوئی تھی۔ ابا، اللہ نے آپ کو حکم دیا یا ابت افعل ما تؤمر، جس چیز کا آپ کے رب نے آپ کو حکم دیا وہ کر گزرے، یہ بھی نہ دیکھنا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں، اللہ کے رب کے سامنے تمہارے ہاتھ میں چھری، یہ بھی مجھے رب میں اس پر راضی تیار، اور آپ کے سامنے میرا گلا، میں اس پر بھی راضی۔ یہ گفتگو ہم بھول گئے۔ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ کوئی معمولی بات ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو سلا کر اس کے گلے پر چھری رکھے؟ کاٹنا اور ذبح تو بہت دور کی بات ہو گئی، ہم تو تصور میں نہیں لا سکتے۔ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے انبیاء نے کیا کچھ کر کے دکھایا۔ اولاد کی طلب کسے نہیں رہتی، فطری طلب۔ 2.5-3 مہینے پہلے ہمارے ایک دوست کا نکاح ہوا، 1 ہفتہ بھی نہیں گزرا مجھے میسج کیا حضرت دعا کریں اولاد ہو جائے۔
اندازہ لگائیں اولاد کی طلب، ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا شادی ہو کر میسج کر رہے ہیں کہ حضرت دعا کریں کہ اولاد ہو جائے۔ اندازہ لگائیں کہ ابراہیم علیہ السلام کو کئی سالوں تک اللہ تعالیٰ نے بے اولاد رکھا، اور جب اولاد دی تو یہ حکم، اللہ نہیں چاہتے تھے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، دیکھنا یہ چاہتے تھے کہ میرا دوست میری دوستی میں کتنا پکا ہے۔ آج ہم کسی کو چائے پلاتے ہیں، ایک 10 دن کے بعد وہ ہمارے سامنے سے گزرے، ہمیں نہ دیکھے، 10 لوگوں کے سامنے اس کی برائی اور غیبت۔ میں نے ایک کپ چائے پلائی تھی، میرے سامنے سے گزرا، مجھے دیکھا نہیں، مسکرایا نہیں، کھڑے نہیں ہوا۔ وارے انسان، ایک چائے کپ پلا کر اپنے آپ کو یہ دکھانا اور جتانا چاہتا ہے کہ میں نے احسان کیا اور سامنے والا میرے احسان کو بھلا دیا۔ تیرے رب کے احسانات تجھ پر کتنے، اور تو اپنے رب کو کتنا بھلا بیٹھا۔ دوستو، سچی بات تو یہ ہے، ہم جو زندگی گزار رہے ہیں نا، یہ زندگی ہے ہی نہیں۔ زندگی گزار کر دکھائی ہمارے بڑوں نے۔ ایک بزرگ کا انتقال ہو رہا تھا، اپنے بیٹے کو قریب بلایا، کہنے لگے بیٹا، یہ جو میرا بیڈ روم ہے نا، اس میں کبھی گناہ مت کرنا۔ بیٹا حیران، انتقال ہوتا ہے تو جائیداد کی باتیں، وراثت کی باتیں، یہ بھی حق ہے، لیکن میرے ابا مجھ سے کہہ رہے ہیں بیٹا میرے اس کمرے میں گناہ مت کرنا۔ میں نے اپنے ابا سے پوچھا، ابا کیا بات ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ میرے اس کمرے میں گناہ مت کرنا؟ اس بزرگ نے عجیب انداز میں، درد بھرے لہجے میں کہا، بیٹا یہ میرا وہ کمرہ ہے جس کمرے میں نے 14,000 قرآن پڑھے ہیں، جس کمرے میں نے 14,000 قرآن پڑھے ہیں۔ آج ہماری زندگیاں ذرا غور کریں، کیا ہم اپنے رب کے وفادار بندے ہیں یا نہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ جس طرح بار بار موبائل میں دیکھتے ہیں نا، بیٹری کتنی ڈاؤن ہو رہی ہے، کب چارجنگ لگانا ہے، اسی طرح اپنے دل کی بیٹری کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایمان، اعمال، اخلاق، تقوی، روحانیت کے اعتبار سے ہماری بیٹری کتنی ڈاؤن ہو رہی ہے، یا بیٹری ڈاؤن ہو کر بندگی ہو چکی ہو، ذرا اس کا بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ آج موبائل کے ذریعے سے اپنی بندگی والی زندگی کو سمجھنا بہت آسان ہے۔ میرے دوستوں، میں کہہ رہا تھا، آج ہم جو زندگی گزار رہے ہیں یہ زندگی قابل اعتبار ہے ہی نہیں۔ آج گناہ کرنے والوں کی کمی نہیں ہے، گھر گھر میں، بستی بستی میں، شہر شہر میں، اللہ معاف کرے مسجد میں بیٹھ کر بھی بعض لوگ گناہ کرتے ہیں۔ مسجد میں بیٹھ کر دوسروں کی برائیاں، دوسروں کی غیبتیں، جس مسجد کے ماحول کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے زینت بخشی، مسجدوں میں رکھے ہوئے قرآن پاک پر بھی دھول نظر آتے ہیں۔ آج دنیا میں گنہگاروں کی کمی نہیں ہے، آج کمی ہے اس چیز کی کہ انسان اپنے آپ کو نیک بنائے۔ مارکیٹ میں جو چیز کم پائی جاتی ہے اس کی قیمت اتنی بڑی رہتی ہے۔ آج ہم گھٹیا اس لیے ہو گئے، اللہ کی نظروں سے گر گئے، دنیا والوں کی نظروں سے گر گئے، وجہ یہ کہ ہم نے اپنے آپ کو سستا مال بنا دیا۔
چائنا پیس اور چائنا کمپنی کا کوئی اعتبار نہیں. ہم نے بھی نفس کی غلامی کر کے، شیطان کی اطاعت کر کے، رب کی غلامی چھوڑ کر، نفس کی غلامی کر کے اپنی قیمت اتنی ہلکی کر دی کہ آج ہماری کوئی قیمت ہی نہیں. ایک دور تھا، اللہ اکبر، کہ مسلمان کو دیکھ کر دل تازہ ہو جاتا تھا. آج مسلمان کا 1% بھی مقام و مرتبہ نہیں رہا. دوستو، اللہ تعالیٰ نے آج وقت دیا کہ نیا سال، نیا مہینہ، یہ عزم کرے کہ نئے سال کے موقع پر ہم نئی زندگی نیکی اور تقوی والے گزاریں گے. یہ کربلا اور اس کے واقعات، اس کے قربانیاں کیوں؟ امام حسین کی قربانیاں صرف میٹھا پکا کر کھانے کے لیے، یا صرف واٹس ایپ پر سٹیٹس رکھنے کے لیے کہ کربلا امام حسین؟ اصل سٹیٹس اپنا یہ بنایا جائے کہ ان کی تعلیمات پر ہم عمل کریں اور اپنے اللہ کو خوش کر سکیں. یہ دوستی کا حق ہے. کیا خواتین نے قربانیاں دی، کیا معصوم بچوں نے قربانیاں دی میدان کربلا میں. ایک چھوٹا سا بچہ میدان کربلا میں دودھ پیتا بچہ امام حسین کے گود میں، سامنے والے نے کسی نے تیر چلائی، وہ تیر خطا بھی کر سکتا تھا، سیدھا گلے میں گیا، پیچھے سے پار ہو گیا، خون امام حسین کے ہاتھوں پر. اسی خون بھرے ہاتھوں کو لے کر اللہ کے سامنے دکھا کر کہہ رہے ہیں، اللہ اگر آپ مجھ سے خوش ہیں تو میں اس کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. بتائیں اگر کل بروز قیامت وہی بچہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہو کر میرا اور آپ کا کالر گریبان پکڑ کر یہ کہے، میں نے اپنے بچپن میں اللہ کی خاطر اپنے قربانی دی، خون بہایا، تو نے اپنے نفس کی کتنی قربانی دی، اپنے مزاج کی کتنی قربانی دی، میرے دوستوں بتائیں کون سا جواب ہے ہمارے پاس؟ دنیا کے ایگزام میں تو کاپی کر کے پاس ہو جاتے ہیں، آخرت کا عذاب، آخرت کا حساب، آخرت کا امتحان بڑا سخت. آج ہمارے اندر قرآن پڑھنے کا جذبہ نہیں، قرآن سمجھنے کا جذبہ نہیں. میں ایک دفعہ سال کی جماعت میں، میرے ساتھ میوات کی جماعت تھی، تعلیم ہو گئی. ایک بوڑھا آدمی تعلیم کے بعد، عام طور پر میوات کی جماعتوں میں سب بوڑھے ہوتے ہیں، کوئی 60 سال کا بوڑھا تھا، میرے پاس اپنا چھوٹا سا موبائل لے کر آیا. تعلیم ختم ہو چکی تھی. مجھ سے کہنے لگا، مولوی صاحب دیکھیں کیا میسج آیا. میں نے اس کا موبائل دیکھا تو کمپنی کا میسج تھا. میں نے اس سے کہا کہ چچا یہ کمپنی کا میسج ہے. تو سامنے سے بوڑھا ہو کر مجھ سے یہ کہتا ہے، مولوی صاحب بتائیں کہ کمپنی کی طرف سے آفر کیا ہے؟ یہ بتائیں کہ کمپنی کی طرف سے آفر کیا ہے؟ واہ انسان، میرے دل میں یہ بات آئی، یا اللہ، زندگی کے 60 سال گزر گئے، انگلش پڑھنا نہیں آتا، اپنی عمر کا لحاظ کیے بغیر اپنے چھوٹے عمر والے کے پاس آ کر پوچھتا ہے کہ بتائی کیا میسج، کیا کمپنی کا آفر. زندگی کے 60 سال گزر گئے، کسی کے 40 سال گزر گئے، توفیق نہیں ملتی. علماء کے پاس جائیں، بتائیں میرے رب نے قرآن پاک میں ہمارے لیے کیا کیا آفر رکھا. قرآن پاک کا ایک ایک حرف اللہ کی معرفت والا، اللہ کی معرفت کا ٹھاٹے مارتا سمندر. قرآن پاک کا ایک ایک حرف اللہ کی معرفت کا ٹھاٹے مارتا سمندر.
آج قرآن پاک پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں، قرآن پاک پر دھول اور موبائل پر دھول نظر آئے تو دن میں 4 مرتبہ 5 مرتبہ اپنے ٹی شرٹ کے ذریعے، کرتے کے ذریعے، رومال کے ذریعے بار بار اسکرین کو پوچھیں گے۔ دوستو، نیا سال، نیا مہینہ، کوشش کریں کہ ہم گناہوں کو چھوڑیں، نیکی اور تقوی والی زندگی اپنائیں۔ ہمارے بڑوں نے کیسی زندگی گزاری تھی؟ امام ربانی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے بھی گزرے جنہوں نے 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو گناہ صغیرہ لکھنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ اللہ اکبر، 20 سال تک گناہ لکھنے والے فرشتوں کو گناہ صغیرہ لکھنے کا بھی موقع نہیں دیا۔ اللہ کے ایسے بندے اس دنیا کے اندر گزرے۔ آج ہمارا پورا جسم گناہوں کا مرکز بن چکا ہے۔ آنکھیں گناہ، کان گناہ، دماغ گناہ، ہاتھ گناہ، پیر گناہ، دھڑکتا ہوا دل گناہوں کے تقاضے، بچپنا گناہوں میں، نوجوانی گناہوں میں، جوانی گناہوں میں، بڑھاپا گناہوں میں۔ میرے دادا شیخ محی السنہ شاہ ہردوئی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، ایک گناہ بھی انسان کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ ایک گناہ بھی۔ ذرا ہم اپنا جائزہ لیں، ہماری زندگیوں میں کتنے گناہ ہیں۔ ایک ایک ٹاپک ہے مستقل، آنکھوں کے گناہ، کانوں کے گناہ، منہ کے گناہ، موبائل کے گناہ، ہاتھوں کے گناہ۔ اللہ اکبر، کیا کیا کہا جائے۔ دوستو، انسانی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ انسانی زندگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے امانت ہے، اور اس امانت کا حق یہ ہے کہ اسے تقوی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ، اللہ کی معرفت کے ساتھ گزارا جائے۔ ہم جو آج سانسیں لے رہے ہیں نا، آنکھوں میں طاقت، کانوں میں طاقت، ہاتھ میں طاقت، پیر میں طاقت، یہ طاقت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امانت ہے، اور اس امانت کا حق یہ ہے اللہ کی اطاعت میں، فرما برداری میں اپنی زندگی گزاری جائے۔ ورنہ قرآن کہتا ہے، جس کی زندگی ایمانی زندگی نہیں، اولئک کالانعام، ایسے لوگ جانور، بل ہم اضل۔ میری بات نہیں، قرآن کہتا ہے ایسے لوگ جانوروں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ اور جن کی زندگیوں میں ایمان، نیک اعمال، تقوی، اولئک ہم خیر البریہ۔ بریہ کسے کہتے ہیں؟ مخلوق جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، جس انسان میں نیکی ہو، تقوی ہو، اعمال ہو، ایسا انسان انسانوں میں تو افضل ہے ہی۔ علماء فرماتے ہیں ایسا انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے۔ اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں۔ قرآن کے مطابق اولئک کالانعام بل ہم اضل، جانوروں والی زندگی، اور ایسی زندگی کی جس راستے کی آخری منزل جہنم، اور دوسرا راستہ ایک نیک انسان، اور نیک انسان بن کر فرشتوں سے افضل مقام پانا، اور اس منزل کا آخری سٹیج جنت۔ اس کے لیے میرے دوستو، بیانات ہم ہر جمعہ سنتے ہیں،
اجتماعات میں بیان سنتے ہیں، یوٹیوب پر بیان سنتے ہیں۔ بیان کا حق یہ ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ بہت ہم نے بیانات سن لیے، اب وقت کا اہم تقاضا یہ ہے ہم اپنی زندگیوں کو بدلیں۔ موت کا کوئی بھروسہ نہیں، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک 1.5-2 مہینے پہلے میں ایک سفر میں گیا، جس گھر پر میرا قیام تھا گھر پر پہنچا بھی نہیں، روتے ہوئے آئے، کہنے لگے حضرت دعا کرے، میرا بھانجا اچانک بخار آ گئی، طبیعت بگڑ گئی۔ عصر کے قریب پہنچا، عصر میں بخار آئی، مغرب تک بخار سر پر چڑھی، عشاء تک 11 سال کا بچہ لقوے کا اثر ہو گیا، فجر کی نماز کے قریب 11 سال کے بچے کا انتقال ہو گیا۔ جس بچے نے دوپہر کا وقت اسکول میں پلے گراؤنڈ کے اندر کھیل کر گزارا، اس بچے کو پتا بھی نہیں تھا کہ 11 سال کی اس عمر میں آئندہ کل صبح اشراق کے وقت آج میں پلے گراؤنڈ میں، کل میں قبر میں رہوں گا۔ آج ہم کس بھروسے پر زندگی گزار رہے ہیں؟ کیا اس دنیا میں رہنا بھی کوئی رہنا ہے؟ آج اللہ نے وقت دیا کہ یہ آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، ورنہ یاد رکھنا جس پیسوں سے گھر بنایا، جس گھر کی 4 دیواری میں چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، ایک وقت آئے گا اور اس وقت کو مسلمان تو کیا کافر بھی جھٹلا نہیں سکتا، اسی وقت اسی گھر سے جنازہ نکلے گا۔ جس باپ نے اپنے بیٹے کو اپنے گود پر کھلایا، ایک وقت آئے گا وہی بیٹا اپنے باپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر قبرستان چھوڑائے گا۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، کہنے لگا حضرت نصیحت کریں، کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں۔ حضرت نے پوچھا پیارے یہ بتاؤ تمہارے باپ زندہ ہیں؟ کہنے لگا جی، کہنے لگا نہیں حضرت میرے ابا کا انتقال ہو گیا۔ فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے میں اس بندے کو کیا نصیحت کروں جس نے اپنے آنکھوں سے اپنے باپ کو مرتے ہوئے دیکھا۔ میرے دوستو، آج ہم یہاں جتنے جمع ہیں سب گناہوں سے توبہ کریں، توبہ کرتے ہیں انشاءاللہ؟ ذرا زور سے کہہ کر سنائیں انشاءاللہ۔ کون کون توبہ کر کے نیکی اور تقوی والی زندگی گزارنے کے لیے تیار؟ ذرا ہاتھ اٹھائیں۔ آج ہر کوئی موبائل پر ایک دوسرے کو گانے، فوٹوز، ویڈیوز بھیجتا ہے۔ آج یہ ایاز اپنے اللہ کے لیے بھیک کے طور پر ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں اپنی زندگی نیکی کے مطابق گزارے۔ آج دنیا میں گنہگاروں کی کمی نہیں ہے، آج کمی ہے اللہ کے نیک بندوں کی۔ جمعہ کا دن، اسلامی نیا سال، نیا مہینہ، آئیے ایک دوسرے کو گواہ بنا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرتے ہیں۔ پڑھے میرے ساتھ بآواز بلند، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ۔ 5 وقت نماز پڑھیں، تلاوت کریں۔ نوجوان ہیں، اپنے ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع نہ کریں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، دوستوں کو، موبائل کو وقت کم دیں اور اپنے آپ کو مضبوط بنائیں، فیوچر کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ ہر کوئی اپنے اللہ
کو راضی کرنے کے اعتبار سے اپنی زندگی گزاریں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں کہ میری زندگی سے میرا اللہ خوش ہو جائے، کسی پر ظلم نہ کریں، حرام مال سے بچیں، حلال کمائیں، حلال تھوڑا کیوں نہ ہو اللہ نے اس میں بڑی برکت رکھی ہے، کسی کی برائی نہ کریں، کسی کی برائی نہ سنیں، موبائل کا صحیح استعمال کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ان کئی ہوئی باتوں کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا